آرمی چیف کے تقرر کی بڑی تکلیف ہے اس کو. کہتا ہے آرمی چیف کا تقرر میرٹ پہ ہونا چاہیے. بھائی بندہ اس سے پوچھے تمہارا تقرر میرٹ پہ ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ تمہارا تقرر کرنے کے لیے RTS بند کرنا پڑا تھا. تمہارا تقرر کرنے کے لیے نواز شریف کو اقامہ میں سزا دے کر اس کی بیٹی کے ساتھ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکنا. کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ پھر ججز کو دھمکیاں دیتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے وہ خاتون جج زیبا کا نام دے کر اس کو دھمکی دی. تو میں کہتی ہوں کہ توہین عدالت کی سزا تو بیچاری جج کو ملنی چاہیے جس نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے عمران خان جیسے سازشی کی توہین کی تھی. اور پاکستان میں یہ رواج نہیں ڈالنا چاہیے چشتیاں والوں کہ گالی دو اور فیصلہ لو. کیا جو گالی نہیں دیتا مریم نواز کی تربیت نہیں ہے؟ گالی دینے کی مریم نواز کی تربیت نہیں ہے. دھمکی دینے کی مریم نواز کی تربیت نہیں ہے. غیر اخلاقی بات کرنے کی. تو کیا اگر مریم نواز گالی نہیں دے گی، نواز شریف گالی نہیں دے گا، تو کیا مریم نواز اور نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا؟ اور پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ اداروں کو توہین کا نشانہ بناتا ہے. اس بات پر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کے کسی ادارے کے ساتھ لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. چشتیاں والوں، جب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، افواج پاکستان کا ہیلی کاپٹر جس میں سینئر افسران سے لے کر چھوٹے جو سپاہی ہیں وہ تک موجود تھے. 24 گھنٹے اس ہیلی کاپٹر کا پتہ نہیں چلا. یہ وہ لوگ ہیں جو اندھی نفرت میں ان ہیلی کاپٹر کے شہداء کے لیے بھی بد دعائیں کر رہے تھے. شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے. اور پھر کہتا ہے میں افواج پاکستان پہ ایسی تنقید کرتا ہوں جیسی کوئی باپ اپنی اولاد پہ کرتا ہے. بھئی تمہاری اولاد تو کتنے سالوں سے لندن میں رول رہی ہے، ان کی جا کر تو خبر لینا، نئی اولاد بعد میں بنانا. کبھی ان کو باپ بنا لیتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کی اولاد بن جاتا ہے. یہ کیسا باپ ہے جب اس کے سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے وہ آئین پر چلنے کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو، میرے مخالفین کو اٹھاؤ، ان کو مارو، میرے لیے سیاسی میدان خالی کراؤ، جیسے 2018 میں کرایا تھا. جب اس کی بات نہیں سنی جاتی تو جن کو اپنی اولاد کہہ رہے، جن کا باپ بن رہا ہے، کبھی ان کو کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، کبھی ان کو میر صادق کہتا ہے، کبھی ان کو میر جعفر. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توہین عدالت کیس سے متعلق سماعت ہوئی. خاتون جج کو دھمکی دی گئی. عدالت کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ ریڈ لائن ہے. عمران خان کا کیس توہین عدالت کا ہے. صرف خاتون جج کے خلاف بیان نہیں، اشتعال دلانے کا کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ.
چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں، وہ ہمیں قائل کرنے میں ناکام رہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ صاحب آپ کہتے ہیں میں خطرناک ہو گیا ہوں تو ایک سیکورٹی لگائی ہوئی جیل میں جا کے اور خطرناک ہو جاؤں۔ عمران خان کا مقدمہ مجرمانہ توہین عدالت اور سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ آپ کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں، نہ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ میرا یہ مقصد تھا۔ آپ کا جواب غلط کام کی توجیہ پیش کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا آپ کو طریقے سے معاملے کی گہرائی سمجھا دی ہے۔ بڑا خطرناک ہو۔ چیف جسٹس نے کہا ضلعی عدلیہ کی جج کو دھمکی سپریم کورٹ جج سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ آزادی اظہار رائے کے محافظ ہیں مگر اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی انتہائی نامناسب تھی۔ یہاں خاتون جج کو دھمکی دی گئی۔ اس عدالت کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ ریڈ لائن ہے۔ معافی مانگ لی ہے آپ؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا معاشرے میں تقسیم اتنی ہے کہ پیروکار مخالفین کو عوامی مقامات پر بے عزت کرتے ہیں۔ اس جج کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جج کہیں جا رہی ہوں، ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ صرف خاتون جج کے خلاف بیان نہیں، اشتعال دلانے کا کیس ہے۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا جس کو فیصلہ پسند نہ آئے وہ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ اس بینچ کا فیصلہ پسند نہ آیا تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو کر وہی بات کریں گے؟ عدالت کسی کے خلاف حکم دے اور وہ باہر کہے جج کو نہیں چھوڑوں گا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ کیا کوئی جلسے میں قانونی کارروائی کی دھمکی دے سکتا ہے؟ کیا عمران خان ابھی اٹھ کر کہہ سکتے ہیں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا؟ ججز نے ریمارکس دیے آپ کے جواب کے بعد بھی خاتون جج کے غیر محفوظ ہونے کا تاثر موجود ہے۔ کل وہ کہیں موٹر وے پر جاتے ہوئے رکیں گی تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہاں ان کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہا ہوگا۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا ان کے موکل نے کوئی دھمکی نہیں دی، شاید محسوس زیادہ کر لی گئی۔ خاتون جج کو یہ بات دھمکی لگی تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا عوامی جلسے میں جو کچھ کہا گیا آپ چاہیں تو یہاں چلا سکتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے رویے سے بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ انہیں افسوس ہے۔ تقریر اور توہین عدالت کیس کے بعد بھی تقریروں میں توجیحات پیش کی جاتی رہیں۔ عمران خان نے وکیل کے ذریعے 2 بار روسٹرم پر آ کر وضاحت دینے کی اجازت مانگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا وہ بیان ہم چلا دیں گے، آپ اپنے لیے چیزیں مشکل نہ بنائیں۔ ہمارے سامنے جوڈیشل کرمنل توہین ہے جو بہت حساس معاملہ ہے۔ سیاسی لیڈر کو ایک ایک لفظ احتیاط سے بولنا چاہیے۔ جیل میں جا کے اور خطرناک ہو جاؤں۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالتی معاون منیر اے ملک اور مخدوم علی خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی۔ کہا کہ الفاظ افسوسناک مگر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں۔ کارروائی 2 چیزوں پر ختم ہو سکتی ہے، ایک معافی، دوسرا کنڈکٹ پر۔ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے۔ عدلیہ کا یہ پیغام جانا ہی نہیں چاہیے وہ سیاستدان کو کارنر کرنے میں شامل رہی۔ صاحب آج معافی مانگ لی ہے آپ؟ سر ہمارے سوال کا بھی جواب دے دیں، معافی مانگ رہے ہیں سر۔ عدالتی معاونین منیر اے ملک اور مخدوم علی خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی۔ منیر اے ملک نے کہا عدالتیں توہین عدالت کیسوں میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، الفاظ افسوسناک مگر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں۔ منیر اے ملک نے موقف اپنایا، عدالت سے باہر کہی گئی کوئی بات اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں آخری شخص ہوں گا جو مانوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر تقریر کا اثر پڑا۔ منیر اے ملک کا کہنا تھا کارروائی 2 چیزوں پر ختم ہو سکتی ہے، ایک معافی، دوسرا کنڈکٹ پر۔ یہاں فوری طور پر کنڈکٹ میں عدالت کے لیے احترام کا اظہار کیا گیا۔ عدالتی معاون کی عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت، کہا عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے۔ آج کی صرف پروسیڈنگ سے عوام کے لیے پیغام کافی ہے، یہ عدالت برداشت نہیں کرتی۔ صاحب آج معافی مانگ لی ہے آپ؟ سر ہمارے سوال کا بھی جواب دے دیں، معافی مانگ رہے ہیں سر۔
چیف جسٹس اطہر مناللہ نے ریمارکس دیے، کیا آپ یقین کریں گے ماتحت عدلیہ کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ جیسا سلوک ہوگا؟ آخری سماعت پر بھی کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ریڈ لائن ہے، خاتون جج کا نام لیا گیا۔ عدالت کی معاونت کرتے ہوئے مخدوم علی خان کا کہنا تھا، عوامی اجتماع سے جوش خطابت میں جو کہا گیا اس سے شاید عدالتی انتظام متاثر ہو، عوامی فلاح صرف انصاف کی فراہمی میں ہے۔ امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا، دوسرا راستہ نکالا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، امریکہ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اپنے حامیوں کو اشتعال دلانے، کانگریس کے خلاف اکسانے پر معطل ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے ہم کہہ رہے ہیں سیاسی لیڈر کے لیے الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے، کیا بیان دینے اور اشتعال دلانے میں فرق نہیں؟ مخدوم علی خان کی بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت، کہا عدلیہ کا یہ پیغام جانا ہی نہیں چاہیے وہ سیاستدان کو کارنر کرنے میں شامل رہی۔ جسٹس بابر ستار بولے، کیا عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کون کس قد کا لیڈر ہے، اثر کیا ہوگا؟ چیف جسٹس اطہر مناللہ نے ریمارکس دیے، اسی پارٹی کے دیگر لیڈرز نے اس کورٹ کے خلاف باتیں کی، توہین عدالت کارروائی کے بعد جو کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی وضاحت منظور کر لیں؟ اٹارنی جنرل اشتر صاف نے کہا، توہین کرنے والے کی نیت اور مقصد بہت اہم ہوتا ہے۔ درخواست گزار نے ضمنی جواب جمع کیا مگر کوئی بیان حلفی جمع نہیں کرایا۔ سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ ملک کے مقبول لیڈر عمران خان سے قوم کا مورال وابستہ ہے۔ عمران خان ایک سے زیادہ مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ کسی کو ہدف بنانا ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ جس بنیاد پہ عدالت نے فرد جرم کا فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس تقریر کی وجہ سے جو لوور جوڈیشری ہے اس کا مورال متاثر ہوگا۔ پورے ادب کے ساتھ مقبول لیڈر ہے اور پوری قوم کا مورال اس سے بھی وابستہ ہے۔ عدالت میں کارروائی ہے وہ چونکہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان نے خود ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ نوٹس جاری ہونے کے بعد یہ بات کہی کہ میرا کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں تھا۔ سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور کہتے ہیں کہ یہ کیس عمران خان کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے اپنے دوسرے جواب میں کہیں بھی معذرت نہیں کی بلکہ اپنے موقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے انہیں موقع دیا لیکن عمران خان نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا تھا اس میں انہوں نے انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی بالکل بھی ٹینڈر نہیں کی تھی، اپنے آپ کو عدالت کے ڈسپوزل پر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں افسوس ہے یا اس پہ ان کو ندامت ہے، تو یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ آج جو جتنی پروسیڈنگز ہوئی اور جب جج صاحبان نے ان کا وہ جواب پڑھا تو انہوں نے یہی تاثر لیا کہ وہ بجائے اس کے کہ اس پہ وہ ندامت یا معافی یا اپنے یا اس پہ ایک انکنڈیشنل اپالوجی کرے، انہوں نے اپنے موقف کے اوپر دفاع کرنے کی کوشش کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ دو اس میں بڑے سینئر جو وکلاء ہیں وہ اس میں معاون بھی تھے عدالتی، انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی، لیکن وہ جتنا مواد ان کے سامنے ہے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا تھا لیکن وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ کچے گھر ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں، اور جو مال مویشی جو ہے وہ اندازہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب مال مویشی بہہ گیا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے۔ تو یہ ہے یعنی ایک مختصر جائزہ اس تباہی کا، اور پھر میں عرض کروں گا کہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے بعد جو صوبہ متاثر ہوا وہ صوبہ بلوچستان ہے، اس کے بعد کے پی، اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کے 2-2.5 اضلاع ہیں، اور گلگت بلتستان کا بھی ایک محدود علاقہ وہ بھی متاثر ہوا، اور آزاد کشمیر اللہ کے فضل سے تقریباً وہ اس سے بچا رہا۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت۔ جو امدادی جو کام جاری ہے وہ این ڈی اے میں، جو کہ نیشنل
ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے جس کو جیسا میں نے بتایا کہ ہیڈ کر رہے ہیں جنرل اختر نواز، یہاں پر کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں احسن اقبال صاحب، ساتھ اس کے ہمارے متعلقہ وزارتیں ہیں، میں چیئر کرتا ہوں اس ساری ان میٹنگز کو خود بھی، اور ایک نیا جو ہمارا بنا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور پہلی میٹنگ میں نے ان کی لی ہے جہاں پر ایرا کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ایرا کا ہے نا، اور پھر کووڈ کا بھی ہیڈ کوارٹرز وہی تھا جی، اب وہاں پر ہم اس کے لیے بھی وہیں پر ہم نے انتظام کیا ہے اور پہلی میٹنگ ہو چکی ہے۔ ایک انسانی حد تک، اور یہ میں بات خالی لفاظی کی حد تک نہیں کر رہا، انسانی حد تک پوری کوشش جاری ہے، فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبوں کے لیول پہ بھی۔ صوبوں میں آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایز ہیں، ان کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ صوبوں میں وہ این ڈی ایم اے کے ہم پلہ ہے، تو باہمی یعنی کوآرڈینیشن سے باہمی کاوش جاری ہے، جہاں جہاں خلا ہے، جہاں گیپ ہے، ان کو برج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاسی اختلافات یا سیاسی رنگ قطعاً اس میں کہیں اس کا شائبہ تک نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ میری یہی کوشش ہے، میں نے پورے پاکستان میں یہی میسج دیا، اور یعنی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے، اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے، صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے، عوام کی خدمت اور ان تک پہنچنا اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھیں اور خدمت کے اس فرض کو پوری ایمانداری سے انسانی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی کاوشیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا بالکل آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی سے کہ آپ نے یہ بات اس طرح دکھائی، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ البتہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آیا ہوں آج سے نہیں 30 سال سے، کہ میں میڈیا سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور وہ جو ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سے بھی بڑھ کر وہ رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آزاد سوچ ہوتی ہے، وہ عوام کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا کی جو رہنمائی ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حد تک حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان، یعنی وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی بھی جو ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے ایز اے اسپیک، کیونکہ میں نے اس طرح بتایا کہ سندھ کے بعض علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی لوگوں کو محفوظ جگہ تک پہنچانا، اس میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز، نیوی کی بوٹس، نیوی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ہمارے ان کے ہیلی کاپٹرز بوٹس، اور آرمی کے جوان افسر، چاروں صوبوں نے باقاعدہ اپنی ریٹن آمادگی منظوری دی ہے کہ آرمی آئے اور ساتھ شانہ بشانہ، اور وہ اس وقت دن رات کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4 ہفتے پہلے، 5 ہفتے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا، تخمینہ لگایا تھا کہ اتنے 1.1 ملین، ایسا نام رائٹ جو ارلیئر ہمارا تھا، یعنی 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اس سیلاب سے۔ تو اس کے لیے ہم نے 28 ارب روپیہ تخمینہ لگایا تھا، 25,000 روپیہ فی خاندان۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ ٹیکنیکل باتیں وہ آپ کو پریزنٹیشن میں مل جائیں گی، آپ کو آگاہی ہو جائے گی، ویسے بھی آپ کے فیلڈ میں لوگ ہیں۔ تو جو پاورٹی سکور جو ہے، بیسٹ کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہترین ادارہ ہے کہ جو کہ اسٹیبلشڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے ہم یہ رقوم تقسیم کریں۔
کیونکہ وہ شفافیت بھی ہوگی، ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے. تو وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ کی منظوری دی. آج میں یہ اس 28 ارب میں سے کتنا مفتاح میں بتا دیتا ہوں، 20 ارب سے زیادہ تقسیم ہو چکا ہے انتہائی شفاف طریقے سے. تو اب 2 ہفتے پہلے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو تباہی بہت زیادہ ہے. تو پھر ہم بیٹھے سر جوڑ کے مشاورت کی. NDMA نے ہمیں انپٹ دی، دوسرے طریقوں سے ہمیں اندازہ ہوا، صوبائی حکومتوں سے کہ یہ تو بہت. اور سندھ، جس طرح میں نے کہا کہ سندھ has suffered the most. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں. تو ہم نے 70 ارب پہ لے گئے ہیں یہ وہاں. اور یہ سارے کا سارا پیسہ وفاقی حکومت دے رہی ہے. اس میں کوئی بیرونی امداد، ورلڈ بینک، اس میں کوئی شامل نہیں. اٹ از پیور پاکستان's اون میگر ریسورسز. جی، فیڈرل گورنمنٹ کے. اور یہ اب یہ 3 ملین گھرانوں سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے فیملیز. تو یہ 70 ارب روپے اب تقسیم ہونے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 28 ارب بھی اتنے تھوڑے وقت میں جو تقسیم ہوا اس کی مثال نہیں ہے. اس کو پوری طرح ہم نے سپورٹ کیا. بسپ کے سیکرٹری کو، محترمہ شازیہ مری صاحبہ ہماری وہ منسٹر ہیں، بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہیں. بسپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، NDMA کام کر رہا ہے. ہم روز بیٹھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کوئی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئے گی، نہ آئی ہے. اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوگا. شفافیت ول بی ایبسلیوٹلی ون آف دا پلرس آف دس انٹائر ایفرٹ. اور میرٹ بیسڈ ہوگا. جس کا حصہ ہے جس صوبے کا اس کو ملے گا، اسی طرح باقی صوبوں کو. تو سندھ کا حصہ اس میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس سے لوگ سب سے زیادہ وہاں متاثر ہوئے ہیں. تو یہ 70 ارب انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو بھی تقسیم کر لیں گے. اس کے ٹائم لائن میں طے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپیہ وفاق ایک امدادی رقم دے رہا ہے ان گھرانوں کو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور اس میں جنرل اختر نواز صاحب نے، ان کی ٹیم بڑا کام کیا. کتنے % مکمل ہو گیا جنرل صاحب؟ 80% ہم وہ چیکس ان کو رقوم دے چکے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 1300 سے زائد افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں. اس طرح زخمیوں کو بھی ہم ان کو امدادی رقم دے رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ جو ہے، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلے جاؤں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے جو برادر ممالک ہیں، ان کے بھی امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ کئی ہفتوں سے ایک ایئر برج بن چکا ہے. جو علاقے جہاں پر وہ ان کے جہاز اتر سکتے ہیں وہ اسٹریٹ وہاں لینڈ کر رہے ہیں. کراچی میں، اپنے اندرون سندھ میں بھی لینڈ کر رہے ہیں جنرل صاحب، سکر میں، لاہور، اسلام آباد، جی، اور اسلام آباد میں. ان علاقوں میں ان کے جہاز لینڈ کر رہے ہیں جن میں UAE، انہوں نے UAE کے جو صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلی ان کا لفظ تھے یہ شہباز شریف، یہ پہلی ٹرانچ ہے $50 ملین کی جو ہم سامان کی شکل میں آپ کو دیں گے. اور ان کا ایئر برج بن چکا ہے. قطر کے جہاز آئے ہیں، ترکی کے جہاز آئے ہیں. اب ترکی کی ٹرینز چل پڑی ہوئی ہیں وہاں سے سامان لے کر. انقرہ، استنبول، تہران اور اسلام آباد. تو اب وایا کوئٹہ ترکی کی وہ آئیں گے. خواجہ آزاد رفیق صاحب کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا. اب وہ یہ جی دال بندین وہاں پر یہ ٹرینیں آئیں گی. وہاں پر یہ ان کو انلوڈ کریں گے اور آگے پھر سامان آگے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک نیٹ ورک ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بن چکا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اس میں امریکہ نے، امریکن USAID نے $31 ملین کا انہوں نے اعلان کیا.
برطانیہ نے $15 ملین پاؤنڈ کا پہلے انہوں نے $1.5 ملین پاؤنڈ، اب انہوں نے بڑھا کے $15 ملین پاؤنڈ کر دیا ہے. اسی طریقے سے آغا خان پرنس کریم کے صاحبزادے کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے $10 ملین کا انہوں نے مجھے کنوے کیا، اعلان کیا. آج جو عاطف باجوہ جو ہیں، جو سی او ہیں الفلاح بینک کے، وہ مجھے خود ملے اور انہوں نے شیخ نیہان بن مبارک جو چیئرمین ہیں الفلاح بینک کے $10 ملین کی رقم کا انہوں نے مجھے آ کے اعلان کیا ان کے بہاف پہ، شیخ نیہان بن مبارک کے بہاف پہ. اسی طریقے سے باقی ممالک، آسٹریلیا سے آئی ہے رقم، جو یونائٹڈ نیشنز میں جو باقاعدہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے یون کے ساتھ مل کر جو فلیش اپیل کا انتظام کیا، اس کا اجرا ہو گیا ہے، وہ $160 ملین ہے. اور پھر وہ یہ ٹریگر کرے گا اور باقی جو ڈونرز ہیں وہ ہوپ فلی اس میں شامل ہوں گے. آج امریکہ کا ایک وفد مجھے ملا ہے اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اور مزید جو بھی اس میں ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. قطر کے امیر سے میری چند دن پہلے پھر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور اس مصیبت وقت میں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کی ہمیں امداد پہنچی اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس معاملے میں بڑی بھائی چارے کے جذبے سے وہ پاکستان کی اس وقت برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی امداد کریں گے. تو یہ تو امدادی جو سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. مگر اب جو مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ وبائی امراض کا ہے. سندھ میں پانی کھڑا ہے، جب تک وہ نکلتا نہیں ہے تو بہت بڑا تھریٹ ہے واٹر بورن ڈیزیز کا، جس میں وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ. وہاں پر ڈائریا کی جو بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر دوسری جو مچھر اس کے حوالے سے وہ بیماری کا بڑا خطرہ ہے. تو پینے کا پانی ان کو صاف پانی چاہیے ان کو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن کا آنا ہے. انفراسٹرکچر ہمارا بے پناہ تباہ ہوا ہے اور ایک محتاط اندازہ ہے. بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے بریک. NA-157 ملتان سمیت ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر ضمنی الیکشن ملتوی. الیکشن کمیشن اسلام آباد کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضمنی الیکشن کی صرف پولنگ کی تاریخ ملتوی کی گئی. باقی مراحل شیڈول کے مطابق ہوں گے. پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا. اجلاس کو بتایا گیا کہ قومی ایمرجنسی کی وجہ سے پاک فوج، رینجرز، FC اور دیگر ادارے سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کارروائی کی روک تھام میں مصروف ہیں. الیکشن کے لیے دستیابی مشکل ہے. 11 ستمبر کو NA-157 ملتان، PP 139 شیخو پورہ اور PP 241 بہاول نگر میں پولنگ ہونا تھی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.